بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مدلول کلمۃ الامارۃ والظن المعتبر۔ آج کی ہماری بحث جو ہے وہ مقدمہ ثالثہ میں، جس میں ابھی سے پہلے ہم نے یہ عرض کیا کہ حجت، امارت، طرق، دلیل، یہ سب جو ہے وہ مرادفات میں سے ہیں یا کل مترادفات میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرادفات کیوں ہیں؟ کہا اگر مصادیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مرادف ہیں، مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کل مترادف ہیں۔ واضح؟ تو اب یہیں سے ایک اور بات کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ حجت اور امارت دونوں جو ہیں وہ ایک ہیں، ہے نا، تو ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب حجت اور امارہ ایک ہے تو اس طریقے سے ظن معتبر کو آپ نے امارہ جیسا کیوں نہیں کہا؟ یعنی جب یہ چار چیزوں کو آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح ہے نا، تو ظن معتبر کو بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بھی جو ہے کیا حجت ہے، یعنی مترادفات میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظن معتبر بھی حجت ہوتا ہے۔ دلیل سنیے گا کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں حجت تھیں تو آپ نے کہا کہ یہ سب مترادفات میں سے، تو ظن معتبر کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ ظن معتبر بھی تو حجت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو مترادفات میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے ہمارا اور ظن معتبر یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ علیکم السلام۔ واضح؟ اچھا، ظن معتبر کسے کہتے ہیں؟ ظن معتبر آپ تعریف سے ہی واضح ہے، ظن معتبر یعنی ایک ایسا ظن ہے نا کہ جس کو اعتبار خود شارع نے بخشا ہو، یعنی مطلق ظن نہیں، مطلق ظن نہیں، ایسا ظن خاص کہ جس کا اعتبار خود شارع نے بخشا ہو۔ اور اگر آپ ہمارا یا حجت کی تعریف پڑھیں تو حجت میں کیا تھا کہ وہ اپنے متعلق کو اس کا اثبات کرے، ٹھیک ہے، اور درجہ قطع تک نہ پہنچے، ہے نا۔ اچھا، ہم نے کہا جب اس بات کا مطلب کیا ہے، یہ کہ شارع نے اس کو یہ صلاحیت دی تھی، شارع نے اس کو کاشف قرار دیا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو تو سامنے والے نے یہی سوچا، کہا کہ وہاں پہ بھی شارع کا دخل ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہاں بھی شارع کا دخل ہے، ٹھیک ہے۔ ظن معتبر میں بھی اعتبار کون بخشتا ہے؟ شارع بخشتا ہے۔ تو اس طریقے سے ظن معتبر بھی گویا کہ ہمارا ہی کی طرح ہے۔ تو پھر اور ایسا ہوتا بھی ہے، استعمال میں بھی ہے۔ ایک مصنف ایک بات کہیں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کی جگہ ظن معتبر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے یہ وہم کیا کہ ظن معتبر اور ہمارا دونوں جو کیا ہے مترادف ہیں۔ مصنف اسی کو جو ہے وہ رد کرنا چاہ رہے ہیں، کہا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، یعنی ظن معتبر اور ہمارا دونوں جو کیا ہے مترادفات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان دونوں کی حقیقت بالکل الگ الگ ہے۔ پھر اب یہ سوال مصنف پہ یہ اعتراض کہ حضور ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارا کی جگہ ظن معتبر کا استعمال ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ جو استعمال ہے یہ استعمال مجازی ہے، ٹھیک ہے۔ علیکم السلام۔ یہ جو استعمال ہے استعمال مجازی ہے، یعنی تسامحاً ایسا کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ہمارا ایک الگ شے ہے اور ظن معتبر ایک الگ شے ہے۔ مصنف جواب دے رہے ہیں، کہا کہ ہمارا اور ظن معتبر کیسے ایک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا سبب کا نام ہے اور ظن معتبر مسبب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا سبب ہے، آپ ہمارا دیکھیے کیسے سبب کیسے مسبب ہے، آپ ہمارا پر عمل کرتے ہیں، ہے نا، تب آپ کو کسی شے کے مطابق جو کیا ہوتا ہے ظن ہوتا ہے، ظن حاصل ہوتا ہے نا۔ تو آپ ظن کیسے، یہ جو ظن آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا عمل کرنا ہمارا کے اوپر ہے۔ تو ہمارا سبب اور ظن جو ہے کیا ہے وہ مسبب ہے، اور ظن یا اس کو بدل کے یوں کہہ لیں کہ علت اور معلول، سبب اور مسبب، علت اور معلول، اور علت اور معلول دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے سے سبب اور مسبب ایک نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ہمارا اور ظن معتبر بھی جو ہے ایک نہیں ہو سکتے۔ بات واضح ہے؟ تو یہ جو استعمال ہے مصنف کے آپ کا رہا سوال استعمال کا، تو کر یہ استعمال مجازی ہے، اور استعمال مجازی کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ مجاز محتاج قرینہ ہوتا ہے نا، تو کہا کہ یہاں پہ قرینہ وہی ہے، سبب اور مسبب کا قرینہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سبب اور مسبب کیا، اس کو سمجھ لیجیے، اس کو علم بلاغت میں یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کبھی استعمال مجازی کرتے ہیں، کیا کہ آپ سبب اور مسبب کا جب علاقہ ربط ہوتا ہے اس وجہ سے آپ استعمال مجازی کر لیتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، دیکھیے غور کیجیے گا، کیا کہا؟
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. اب اعتراض یہ ہوتا ہے بھائی آسمان سے تو خداوند عالم نے پانی کو نازل کیا، بارش نازل ہوئی، رزق نازل نہیں ہوا ہے نا. لیکن چونکہ یہ پانی سبب ہے کس کا؟ اس رزق کا، اس وجہ سے مسبب کو استعمال کیا سبب کی جگہ پر. اور یہ چیز عام طور سے ہوتا ہے. تو مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کبھی کبھی ظن معتبر کی جگہ ہمارے کا استعمال یا ہمارے کی جگہ ظن معتبر کا استعمال ہوتا ہے. یہ وہی علاقہ ہے سبب اور مسبب سے، اور یہ جو ہے وہ عام ہے استعمال، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. اس کو تطبیق میں دیکھیں. تو قد کا فائدہ تو نہیں، کلم کا نا حجت ہوتا ہے، ہمارا حجت ہے، ہمارا حجت ہوگا حقیقتاً ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ہو یا حجت کو ہی آپ حجت کہتے ہیں. تو یہ کس باب سے کہتے ہیں؟ یہ اس باب سے کہ حجت بمعنی اصولی، یعنی وہ اپنے متعلق کو ثابت کرتا ہے. اور ایک بات پڑھی تھی کیا کہ درجہ قطع تک نہیں پہنچتا. اسے اگر قطع تک پہنچ جائے گا تو پھر کیا ہے، قطع کی حجت ذاتی ہوگی، پھر شارع اس سے نکل جائے گا، اور ہمیں شارع کے اعتبار کو اس میں داخل رکھنا ہے. تب جا کے کل ہم قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس راستے پر عمل کرنے کو ہمیں کہا تھا، ہم نے اس پر عمل کیا. ہمارا جو ہے وہ سبب ہے اور زن جو ہے وہ مسبب ہے. بعد ان قلنا ان الامارۃ مرادفۃ لکلمۃ الحجہ. جب ہم نے ابھی اوپر یہ بات کہی ہے، طریق، ادلہ، امارہ، یہ سب کیا ہے؟ مرادفات میں سے ہے، اور یہ اصطلاح اصولی کے اعتبار سے. تو ینبغی ان ننقل الکلام الی کلمۃ الامارہ. تو مناسب ہے کہ ہم جو ہے وہ کلمہ امارہ کے متعلق ذرا سا گفتگو کر لیں. کیوں؟ لنتسقط بعض استعمالاتها. اس کا مطلب ہوتا ہے بررسی کرنا، ہے نا، تاکہ ہم ذرا سا بررسی کر لیں، چھان بین کر لیں کہ ہمارا جو ہے وہ کون کون سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. کما نستعملها بدل کلمۃ الحجہ فی المباحث ذاتی. اس طریقے سے جیسا کہ ہم اس کا استعمال کریں گے کلمہ حجت کی جگہ پر. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے مباحث آتیہ میں. فنقول انه كثيرا ما يجري على السنة الاصوليين اطلاق كلمة الامارة على معنى ما تؤدي كلمة الظن. دیکھیے وہ بحث آ گئی. کہہ رہے کہ بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصولی جو ہے وہ کلمہ امارہ کی جگہ اطلاق کلمۃ الامارہ علی معنی ما تؤدی ہے کلمۃ الظن، جو معنی کلمہ زن سے نکلتا ہے وہی معنی جو کیا ہے کلمہ امارہ سے بھی لیتے ہیں اصولی. ٹھیک ہے. وَيَقْصُدُونَ مِنَ الظَّنِّ. اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ زن سے ہر زن مراد نہیں، ظن معتبر. اچھا ظن معتبر کیا ہے؟ کہہ رہے اے الذی اعتبرہ الشارع وجعلہ حجہ. ٹھیک ہے. ظن منی وہ کہ جس کو اعتبار خود شارع نے دیا ہو، خود شارع نے اس کو حجت کرا. اور دیکھیے یہی وجہ شباہت رہی جس کی وجہ سے لوگوں کو اشتباہ ہو گیا. کیونکہ امارہ میں بھی ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کو حجت خدا نے قرار دیا، شارع نے قرار دیا ہے نا. حجت کی میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو حجت شارع نے قرار دیا. وہیو اب دیکھیے اب چونکہ یہ ایسا ہوتا ہے، اصولی ایسا کرتے ہیں، یعنی ایسے معنی میں ہمارا کا استعمال کرتے ہیں کہ جس معنی میں کیا ظن معتبر کا استعمال کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کو اس وجہ سے، اس استعمال کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہم ہو گیا. ویو ہے مذالک، یہ استعمال جو ہے سبب بنا وہم کا کہ ان الامارہ وزن لفظان مترادف. جس طریقے سے اس سے پہلے ہم نے کہا کہ سب مترادفات میں سے، تو بعض لوگوں نے یہ وہم کیا کہ امارہ اور کلمہ ظن معتبر یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادفات میں سے ہیں. یؤدیان معنی واحدہ، دونوں کا معنی جو کیا ہے؟ ایک ہے. ٹھیک ہے. ما انہما لیسا کذالک. ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں جبکہ یہ دونوں کیا ہے؟ مترادف نہیں ہے. اگر کوئی وہم کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، وہ مترادفات میں سے نہیں ہے. وہ فی الحقیقہ اب دیکھیے وہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ کیوں دونوں وہ نہیں ہیں. اب کہہ رہے ہیں پھر اب یہاں پہ اشکال مقدر کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک نہیں ہیں، ہم نے تو استعمال میں دیکھا ہے، خود آپ نے بھی ابھی کہا کہ ہمارا ایسے معنی میں استعمال کرتے ہیں ہمارا کو کہ جو معنی کلمہ ظن معتبر سے نکلتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وفی الحقیقہ ان ھذا تسامح فی التعبیر. یہ کیا ہے؟ یہ مجاز فی التعبیر ہے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ مجاز ہے، تسامح ہے.
تسام فی التعبیر منهم من الاصولین علی نحو المجاز فی الاستعمال، یہ استعمال مجازی ہے. لا انه وضع آخر لکلمۃ الامارہ، نہ یہ کہ ظن معتبر کا ایک اور وضع ہے کہ جو کلمہ امارہ کا جو معنی ہے اس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو. بات واضح ہے، یعنی علی نحو الحقیقہ نہیں ہے، بلکہ یہ استعمال حقیقی نہیں بلکہ استعمال مجازی ہے. وانما مدلول الامہات، دیکھیے اب یہاں سے دلیل بتا رہے ہیں کہ کیسے الگ الگ ہیں. اب یہاں بھی بتائیں گے کہ امارہ حقیقتاً کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کلمہ ظن معتبر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے اب یہاں سے بتا رہے ہیں امارہ کا حقیقی معنی کیا ہے. وانما مدلول الامارۃ الحقیقی، امارہ کا جو حقیقی مدلول ہے جس کے اوپر وہ دلالت کرتا ہے کیا ہے؟ هو كل شيء اعتبره الشارع لاجل انه يكون سببا للظن. دیکھیے ہمارا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہر وہ شے کہ جس کو شارع نے معتبر قرار دیا ہو، کس لیے؟ تاکہ وہ سبب بنے ظن کا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس امارہ کی وجہ سے آپ کو ظن حاصل ہو جائے. بات واضح ہے؟ آپ کو مثال کے طور پر سگریٹ نوشی کا حکم نہیں پتا تھا، ہے نا، آپ کو شارع نے امارہ حجت قرار دیا، تو آپ نے امارے کے ذریعے سے آپ کو ظن حاصل ہو گیا کہ سگریٹ نوشی مثلا جائز ہے. واضح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں امارہ گویا کہ سبب ہو جائے گا اور یہ ظن جو ہے وہ مسبب ہو جائے گا. کخبر الواحد والزواہد، اس طرح کی چیز ہے. والمجاز ہونا، اب یہ کہ مجاز، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعمال مجازی ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والا آپ سے سوال کرے کہ بھائی جب مجاز ہے تو اس کا علاقہ کیا ہے؟ بنا علاقے کے، بنا رابطے کے، ہے نا، بنا قرینے کے مجاز نہیں ہوتا. یہاں پہ کیا قرینہ ہے؟ دلیل کیا ہے؟ والمجاز ہونا دو، اما من جہت اطلاق السبب علی مسبب، یا تو اس جہت سے کہ سبب کا اطلاق آپ مسبب کے اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سبب کے اوپر آپ لکھ لیں ہمارا اور مسبب کے اوپر لکھ لیں ظن معتبر. ٹھیک ہے، یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ سبب کا اطلاق کر رہے ہیں مسبب کے اوپر. یعنی کیا مطلب؟ فیسمى الظن، دیکھیے المسبب، الظن کی صفت کیا ہے؟ المسبب. آپ ظن مسبب کو کیا کہتے ہیں؟ امارہ کہتے ہیں. یہاں پر ایک اور عبارت بڑھا دیتے ہیں نا تو اور اچھا ہوتا ہے. کیا؟ اس طریقے سے فیسمى الظن المسبب الامارۃ السبب. ٹھیک ہے، اور امارۃ السببیہ، تو اس طریقے کیا ہوتا کہ وہ ظن کے جو مسبب ہے آپ اس کو امارہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. واضح انشاءاللہ؟ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں سبب اور مسبب کا علاقہ؟ کیونکہ یہ اگر جو 27 وہ جو قرینے ہیں مجاز کے ان میں سے ایک یہ بھی ہے علاقہ سبب اور مسبب، جیسے ہم نے بھی عرض کیا. خدا نے کہا کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آسمان سے رزق نازل کیا، جبکہ اب یہ مسبب ہے رزق، سبب اس کا کیا ہے؟ بارش. تو آپ کیا کیا؟ مسبب پر آپ کہتے ہیں ورعین الغیث، ہے نا، ہم نے کیا ہے؟ ہم نے مثلا بارش کو جو کیا ہے چارہ کھلایا، جبکہ آپ بارش کو چارہ نہیں کھلاتے ہیں. کسے کھلاتے ہیں؟ آپ مثال طور پر آپ جو ہے وہ انعام سے آتے ہیں، جو جانور ہیں ان کو چارہ کھلاتے ہیں. تو یہ سبب اور مسبب کا رابطہ. بہرحال تو یہ ایک وجہ ہے. یا واما من جہت اطلاق المسبب علی سبب، یا اس کے برعکس ہو جائے گا کہ آپ مسبب کا اطلاق کر دیں کس کے اوپر؟ سبب کے اوپر. یہ بھی ممکن ہے. فتسمى الامارہ التي هي سبب للظن ظنا. آپ نے کیا کیا؟ امارہ کو جو کہ سبب ہے اس کو مسبب کے نام سے یاد کیا. کسے؟ ظن کہہ دیا. واضح انشاءاللہ؟ فیقولون الظن المعتبر والظن الخاص. تو یہ کہتے ہیں کہ ظن معتبر یا ظن خاص. دیکھیے ظن پہلے والے ظن کے ساتھ صفت ہے معتبر کی. ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کہا کیوں، اس لیے کہ اس کو اعتبار شارع نے بخشا ہے. ٹھیک ہے، ظن خاص اس سے خارج کیا کہ اس کو ظن مطلق ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایسا ظن کہ جس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے اعتبار کی. مثلا دیکھیے والاعتبار والخصوصیہ، اعتبار کس میں؟ ظن اول والے پہلی صفت، ہاں، خصوصیت دوسری والے ظن کے ساتھ جو صفت ہے. لیکن یہ جو اعتبار آیا ہے، یہ جو خصوصیت آئی ہے ظن کے ساتھ، انما ہما لسبب الظن، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ ظن کی وجہ سے. واضح انشاءاللہ؟ اب کہہ رہے کہ بھائی آپ نے جو کہا کہ یہ تسامح فی التعبیر ہے نا، یہ مجازن ہے، کہ اس کا منشا کیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں ومنشأ هذا التسامح في الاطلاق هو ان السر في اعتبار الامارة وجعل حجة وطريقا هو افادتها للظن دائما او على الاغلب. کہ آخر یہ جو اطلاق کرتے ہیں آپ، ہے نا، کبھی ظن معتبر کو امارہ کے نام سے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو کہہ رہے اس لیے کہ ظن میں 3 صورتیں ہوتی ہیں.
دیکھیے جب بھی کوئی امارہ کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ امارہ دائماً جو ہے کیا ہے ہمیشہ مطابق واقع ہوتا ہے، پہلی صورت. دوسری صورت آپ امارے کے اوپر جو عمل کرتے ہیں وہ اغلب صورت ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطابق واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت کیا ہے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے مطابق واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تعبیر مثلا آپ کو رسائل میں یہ بات مل جائے گی. شیخ انصاری نے یہ دائماً، اغلباً اور غالب تو کہا کہ یہ جو شروع کی 2 صورتیں ہیں اس میں چونکہ دائماً ایسا ہوتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ کبھی آپ مخالفت واقع کا مرتکب نہیں ہوں گے. آپ ہمارا پہ عمل کریں گے، یہ ظن معتبر پہ عمل کریں گے، مطابق واقع آپ کو مل جائے گا. اغلباً ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر 100 میں سے 95%، 99% جو ایسا ہوتا ہے کہ آپ مطابق واقع عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی مخالفت کا جو ہے گمان نہیں پایا جاتا ہے. ہاں ایک صورت ہے کیا ہے غالب جس کو کہتے ہیں، جس میں کیا ہے، جس میں فل جملہ ہے. ہو سکتا ہے 70%، 75% کیا ہے مطابق واقع، اور بقیہ احتمال جو ہوتا ہے کہ آپ مخالفت میں مرتکب ہو جائیں. تو اس میں رسائل باقاعدہ نے کہا کہ شروع کی جو 2 صورتیں ہیں اس میں پروردگار عالم آپ کو دعوت دے سکتا ہے ہمارا کے اوپر عمل کرنے کے لیے، ظن معتبر عمل کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں احتمال خلاف بہت کم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تیسری صورت جو ہے وہ غالباً اس میں جو ہے وہ شارع آپ کو اس پر عمل کرنے کی حکم نہیں دے گا. وہ یہ 3 صورتوں میں سے بس 2 صورتیں ہیں کہ جہاں پر شارع اس کو حجت کہتا ہے، اس کو معتبر جانتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر 2 صورتیں ہیں، جبکہ اس میں یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں. اور تیسری اس لیے خارج کر دی کہ چونکہ وہاں پر شارع معتبر ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ کیوں شارع جو ہے وہ تیسری صورت میں جہاں پر احتمال خلاف پایا جاتا ہے زیادہ، وہاں پہ آپ کو نہیں کہتا کہ یہ ظن جو کیا معتبر ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارا معتبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا کیا ہے، گویا کہ مصلحت کا جو ہے وہ تفویض کرنا ہوگا مکلف کے حق میں، اور یہ چیز قبیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 صورتوں میں سے بس 2 صورتوں کا یہاں پہ ذکر ہے. آپ دیکھیں وہ منشا حاضر تسامح فی الاطلاق ہوا ان السر فی اعتبار الامارہ. دیکھیں کہ امارہ کو جو معتبر کہا گیا ہے، اسی لیے الامارۃ المعتبرہ وجعلها حجہ، یا پھر امارے کو جو کیا حجت کہا گیا ہے نا. یہ کیوں؟ وہ طریقاً، یا اس کو طریق الواقع کہا گیا ہے. سب طریقات ہیں. طریقاً ہوا افادت الامارہ للظن، چونکہ امارہ کیا ہوتا ہے، یہ ظن کا افادہ دیتا ہے. امارہ سے افادہ کیا مطلب، یعنی آپ جب امارہ پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو واقع کا ظن حاصل ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے، یہ افادہ کا مطلب ہے. یعنی آپ جب امارہ پر عمل کریں تو حکم واقعی کیا ہے، آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس میں 3 صورتیں میں نے بتایا، کیا؟ یا تو دائماً ہمیشہ واقع پہ آپ ہمارا پہ عمل کر کے ظن حاصل ہو جاتا ہے، یا اغلب یا غالب. تیسری صورت کہا کہ چونکہ اس میں مخالفت کا زیادہ احتمال ہے، اس وجہ سے شارع آپ کو کبھی اس کو اعتبار نہیں بچتا ہے. اس لیے ہمیں دیکھیے کہ افادت اما دائماً او علی الاغلب. واضح انشاءاللہ. یہاں پر ایک اور تیسری صورت ہے غالباً، جو یہاں پہ ذکر نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب غالب والی صورت ہوتی ہے تو وہاں پر اعتبار نہیں ہوتا ہے، یاد رہے. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ لِلثَّانِي یعنی اغلب الَّذِي يُفِيدُ الظَّنَّ عَلَى الْأَغْلَبِ الظَّنُّ النَّوْعِي. دوسری صورت کی جہاں پہ اغلب ایسا ہوتا ہے اس کو ہم ظن نوعی کہتے ہیں. اور اس کو کیوں کہا کہ چونکہ اگلی بحث جو کیا ظن نوعی ہے. اچھا اب دیکھیے ظن نوعی اور ظن شخصی کہہ رہے ہیں، ظن فعلی کہنے کیا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے. کہا ظن نوعی یعنی ایسا ظن کہ خود نو سے ہی واضح ہے، نو کلی شے ہے نا. ہاں آپ منطق میں ہی پڑھتے ہیں نو جنس فصل. تو ظن نوعی کیا مطلب، یعنی ایسا ظن کہ جو نوع بشر کو حاصل ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایسا ظن کہ جو نو کو حاصل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال طور پر ہم اگر 60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کہا گیا اکرم العلماء، ٹھیک ہے، یا اکرم زیدن یا اکرم کل عالمین. اب یہ جملہ سنتے ہی ہم میں سے 60 میں سے 59 لوگوں نے کہا کہ اکرم کل عالمین کا مطلب یہ ہے کہ مکلف یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں سب کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے. یا اکرم العلماء میں چونکہ الف لام ہے اس کا ہے، استغراق کا ہے نا. جمع محلہ باللام ہے اور یہ مفید عموم ہوتا ہے، چنانچہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر مولا عموم چاہتا ہے، تمام علماء کا احترام چاہتا ہے. 59 لوگوں کو یہ اس بات کا وہ ہوا ظن ہوا. اور ایک وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پر مولا جو ہے کہ عموم نہیں چاہتا بلکہ خاص چاہتا ہے، اس کی مراد خاص ہے. تو یہاں پر کیا کریں گے؟ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر مراد معیار ظن نوعی ہو تو 59 کو گرچہ ظن ہوا ہے تو وہی ظن جو 59 کو حاصل ہوا ہے وہی ظن جو کیا ہے اس کے حق میں بھی 60ویں کے حق میں بھی ثابت ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معیار کیا ہے، ظن نوعی کو رکھا گیا ہے.
زن نوعی کیا ہے؟ یہاں پر اکثر بشر کو، نوع بشر کو جو کہ زن حاصل ہو جائے، تو حکم اس کا اس 60ویں کا بھی اس کو نہیں ہوا زن، اس کو عموم اس کے لیے ثابت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس کو ہم حکم کیا کہیں گے کہ آپ کے لیے بھی حکم جو ہے وہی عموم والا ہی ہے، خصوص والا حکم نہیں. وہ کہے گا ہمیں تو زن نہیں ہوا عموم کا، کہا گرچہ زن نہیں ہوا عموم کا لیکن پھر بھی آپ کا حکم عموم ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ معیار زن نوعی ہے. لیکن جہاں ہم نے کہا کہ مراد زن فعلی ہو یا شخصی ہو، تو اب اگر وہ کہے کہ ہمیں زن عموم کا نہیں ہوا ہے تو پھر 59 کے لیے عموم حکم ہوگا اور اس 60ویں کے لیے خصوص حکم. بات واضح ان شاء اللہ. تو ہم جو اب تک محل بحث میں جو ہم زن کی بات کر رہے ہیں، ہماری مراد یہاں پر زن سے زن نوعی. ومعنى الزن النوعی، زن نوعی کا مطلب کیا ہے کہ ان الامارۃ تکون من شأنها ان تفید الزن عند غالب الناس ونوعی. واضح ان شاء اللہ. کہنے کہ یعنی زن نوعی کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اس طریقے سے ہو کہ وہ مفید زن ہو. چونکہ دیکھیے ہمارا کیا ہے؟ سبب ہے اور زن مسبب. تو جب بھی ہمارا پر عمل کریں گے تو آپ کو زن ہوگا واقع کا. تو کیا ہوگا؟ ان دا غالب الناس، یا تو وہی غالب ہو یا نوع ہو، ایک ہی بات ہے سمجھ لیجیے. یعنی اکثر، یعنی یہ کہ مراد یہ ہے کہ اکثر بشر کو اس چیز کا زن ہو جائے. وَاعْتِبَارُهَا عِنْدَ الشَّارِعِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ هَٰذِهِ الْجِهَةِ. اب شارع نے جو زن کو معتبر قرار دیا ہے یہ کس جہت سے ہے؟ کہا کہ یہ زن نوعی کی جہت سے ہے، زن فعلی کی جہت سے نہیں ہے. فلا يضر في اعتبارها وحجتها اللہ يحصل منها زن فعلی للشخص. بس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں تو زن حاصل نہیں ہوا اس چیز کا کہ جس کو تمام نوع بشر کو زن ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا زن نہیں ہوا، تو کہنے کہ گرچہ تمہیں زن نہیں ہوا لیکن پھر بھی آپ کا حق، آپ کا حکم وہی ہے کہ جو نوع بشر کا ہے، جو غالب ناس کا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شارع نے جو اعتبار رکھا ہے وہ زن نوعی کا رکھا ہے، زن فعلی کا نہیں. فلا يضر في اعتبارها وحجتها اللہ يحصل حجت الامارہ و اعتبار الامارہ اللہ يحصل منها من الامارہ زن فعل للشخص. اگر کسی شخص کو زن فعلی حاصل نہیں ہوتا ہے تو کیا پھر اس کے لیے معتبر ہوگا ہمارا؟ یا نہیں ہوگا؟ کہ ہاں اس کے لیے معتبر ہوگا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ معیار زن فعلی ہے ہی نہیں. اگر زن فعلی معیار ہوتا تو پھر اس کا کہنا کہ ہمیں زن نہیں ہوا یہ بات سے تو پھر اعتبار نہیں ہوتا. لیکن چونکہ معیار جو شارع نے رکھا ہے وہ زن نوعی کا ہے. من زن فعلی للشخص الذي قام عنده الامارہ بل تكون حجت عند هذا الشخص. دیکھیے تو کیا ہوگا؟ بلکہ حجت اس شخص کے لیے بھی ہوگا اذن حيث ان دلیل اعتبار دل على ان الشارع انما اعتبرها حجت ورضي بها طريقا لان من شانها ان تفيد الظن وان لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الاشخاص. کیوں؟ اس لیے کہ شارع نے اس کو اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ اس سے نوع بشر کو، غالب ناس کو کیا ہوتا ہے؟ زن حاصل ہو جاتا ہے، گرچہ کسی خاص انسان کو، خاص شخص کو اس سے جو زن حاصل نہ ہو رہا ہو، تو اس کو نہ ہو رہا تو نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا حکم وہی غالب ناس والا ہوگا. یہ بات واضح انشاءاللہ. وہی بات ہے جو ابھی بتائی. ثم لا يخفى عليك ان قد نعبر في ما ياتي تبعا للاصولين فنقول الظن الخاص او الظن المعتبر او الظن الحجه. کہہ رہے کہ پھر آپ کو یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ اب جب ہم نے بتا دیا آپ کا ہے نا زن نوعی، حجت، یہ ساری اصطلاحات آپ جان گئے. حجت کیا ہے، زن کیا ہے، زن معتبر کیا ہے، امارہ کیا ہے، طریق کیا ہے، یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اب آنے والی عبارتوں میں ہم کبھی کبھی کیا کہیں گے؟ زن خاص کہیں گے، کبھی زن معتبر کہیں گے، کبھی زن حجت کہیں گے، ہے نا. وہ امثال هذه تعبیرات، اس طرح کی تعبیرات کا ہم استعمال کریں گے. والمقصود منها دائما سبب الظن. تو ہم جب بھی زن معتبر کہیں، ہے نا، یا زن حجت کہیں تو اس سے مراد ہماری کیا ہوگی؟ ہاں امارہ ہوگی، گویا کہ سبب زن. یعنی سبب زن کیا ہے؟ امارہ ہے. انی، دیکھیے انی الامارۃ المعتبرہ. کیوں؟ اس لیے کہ زن کا جو سبب ہے وہ ہمارے معتبرہ ہے. وَإِن لَمْ تُفِدْ ظَنًّا فِعْلًا، گرچہ اس امارہ کا سے جو کیا ہے زن فعلی حاصل نہ ہو رہا لیکن پھر بھی ہم اسے ہمارا معتبرہ کہیں گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ معیار زن فعلی نہیں بلکہ زن نوعی ہے. فلا یشتبہ علیک الحال. واضح انشاءاللہ. اب آئیے، ابھی جو بحث ہوئی ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور بحث ہے. وہ کیا؟ ابھی ہم نے کہا کہ ہمارا اور زن معتبر ہے نا. کہا کہ یہ دونوں اگر کوئی یہ وہم کرتا ہے کہ ہمارا اور زن معتبر جو کیا ایک ہی شے ہیں، تو وہ مصنف کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور زن معتبر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ اس طریقے سے ایک اور بحث ہے جس کے بارے میں ہم کل بھی ذکر کر چکے ہیں. وہ کیا کہ ہمارا اور اصل عملی
ٹھیک ہے. کیا یہ دونوں مترادفات میں سے یا نہیں ہے؟ کل ہم نے کہا تھا کہ آپ حجت کی اگر تعریف دیکھ لیجئے، اور ہم نے کیا کہا، حجت کی تعریف جب ہم نے کہا کہ امارہ اور حجت دونوں ایک ہی ہیں اصطلاح اصولی کے اعتبار سے، ہے نا، تو ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا جب یہ کہا حجت کسے کہتے ہیں، حجت وہ کہ جو اپنے متعلق کو ثابت کرے، ہے نا. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جملہ احترازیہ ہے. واضح ہے. اس سے پہلے آپ یہ اصطلاح سمجھ لیجیے، اصطلاح کیا کہنا چاہ رہے ہیں. امارہ اور اصل عملی، اصل عملی کسے کہتے ہیں؟ اصل عملی یہ مقابل میں اصل اجتہادی کے، ہے نا. اصل عملی کیا ہے کہ جو مکلف کو، ہے نا، مکلف کو حیرت اور شک سے نکالنے کے لیے جس کا استعمال کیا جاتا ہے. ابتدائی کتاب میں اس کے بارے میں بحث کی ہے نا، کہ اگر کوئی حکم ایسا آ جائے، حکم ظاہری اور حکم واقعی کی جب بحث کی تھی تو وہاں بتایا تھا، ہے نا، کہ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکلف کو کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے نا، کہ اصلاً اس کا حکم ہی نہیں پتہ چلتا ہے نا. تو اب اس کی مثال عام طور سے سگریٹ بہت عام ہے نا، اس کو اصلا معلوم ہی نہیں ہے کہ پینا جائز ہے یا حرام ہے نا، اور اس کو ظاہر سی بات ہے ہمیں عمل تو ہر حال میں کرنا ہے، یا تو ہم پئیں یا تو نہ پئیں. تو کہہ رہے کہ مکلف کو حیرت اور ضلالت سے جو چیز نکالے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اصل عملی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رہے، وہاں پہ کیا کہا تھا، اصل عملی یہ واقع کے لیے کاشف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اصل عملی کہا کہ اصل عملی سے واقع تک آپ نہیں پہنچتے ہیں، آپ کو بس حکم ظاہری کا معلوم کا علم ہوتا ہے، بس آپ کو کیا کرنا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے. آپ جو حیرت و ضلالت میں تھے کریں یا نہ کریں، آپ اصالت براءت جاری کر دیتے مثلا، ہے نا، کہ بھائی ہمیں اگر ہم پر یہ چیز حرام ہوتی تو اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ملتا، اور چونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملا، چنانچہ اصالت البراء جاری کر کے آپ نے کیا کیا، یہاں پر اس کے جواز کا حکم لگایا. تو اس سے حکم واقعی آپ کشف نہیں کرتے. تو اب دیکھیے، اب جب حکم واقعی کو کشف نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حجت نہیں ہو سکتی، یہ امارہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امارہ اور حجت کیا ہے، اس کے بارے میں نے کیا کہا کہ جو اپنے متعلق کے لیے کاشف بنتا ہے، اور اصل عملی وہ ہے کہ جو کاشف نہیں ہوتا. جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے مصنف نے کہا کہ امارہ اور اصل عملی، جس طریقے سے امارہ اور ظن معتبر الگ الگ ہیں، دونوں ایک نہیں، اس طریقے سے امارہ اور اصل عملی بھی جو کیا ہے الگ الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے. اور اصول عملیہ کیا ہے، وہ چار ہے نا، براءت، استصحاب، تخیر اور کیا ہے احتیاط. یہ چار ہیں. واضح انشاءاللہ. اب یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ بالکل الگ الگ ہیں، اس وجہ سے کبھی بھی جب بھی حجت کے بحث میں اصول عملیہ سے کبھی بحث نہیں کرتے، بلکہ اصول عملیہ ایک کا ایک الگ باب ہے. ہاں البتہ اصول عملیہ میں سے ایک اصل ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے. دیکھیے اصل بحث سمجھنے کی ہے، مصنف نے کیوں کہا کہ اصل عملی الگ ہے اور امارہ الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امارہ سے کشف واقع ہوتا ہے اور اصل عملی سے واقع کشف نہیں ہوتا. آپ اصل عملی پر عمل کر کے کبھی واقع کو کشف کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. وہ تو بس یہ اس لیے آپ مطلب آپ پر استصحاب، برات، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ مکلف جو وہ شک کے دائرے سے ہٹ جائے، ہے نا. تو اس سے واقع کبھی کشف نہیں ہوتا. لیکن امارہ سے، ہے نا، خبر واحد سے اس سے واقع کو کشف ہو سکتا ہے. واضح انشاءاللہ الگ. لیکن ہاں یہاں پر یہ تو بات ہو گئی. ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پر آ کر اشکال بن جاتا ہے، وہ کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ کشف واقع نہیں ہوتا ہے ہم اصول عملیہ سے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اصول عملیہ میں سے استصحاب ایک ایسا اصل ہے کہ جس کے ذریعے سے احراز اور کشف جو ہے وہ چاہے بدرجہ ضعیفہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ استصحاب کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ استصحاب میں کیا ہوتا ہے، استصحاب میں استصحاب کسے کہتے ہیں، کہا کہ استصحاب یعنی یقین سابق اور شک کے لاحق، ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہیں استصحاب میں کہ آپ یقین سابق کے مطابق جو کیا ہے عمل کرتے ہیں. اور دیکھیے وہ کیوں اس میں احراز واقع ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ عام طور سے جب آپ یقین سابق کو اپنے حال پر باقی رکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں واقع سے خلاف ہونا جو کیا ہے، اس میں بہت کم اس میں دائرہ رہ جاتا ہے، بہت کم جو ہے وہ احتمال رہ جاتا ہے کہ خلاف واقع ہو. مثال طور پر ہمیں یقین تھا کہ ابھی جب ہم 5:15 بجے آئے تو اپنا موبائل یہاں پر لے کر آئے. ٹھیک ہے. ہم جب گھر گئے، گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ موبائل میرے جیب میں نہیں ہے. تو ہم تو ہمارے پہ آئے ایک شک ہے کیا کہ مطلب موبائل میرا کہاں ہے.
ہے نا. اور ایک یقین ہے وہ کیا کہ ہم موبائل یہاں پر لے کر گئے تھے تو فوراً ہم دوڑے ہوئے یہاں پر مدرسے میں آئیں گے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک یقین سابق ہے اور ایک شک کے لاحق ہے. تو اب کیا کرتا ہے انسان عام طور سے اپنے یقین سابق کے اوپر عمل کرتا ہے. بات واضح ہے. تو اس لیے اصول عملیہ میں سے صرف اصل حالت استصحاب ایسا ہے کہ جس کے اندر کیا ہے احراز اور کشف جو ہے وہ چاہے تھوڑے ہی درجے کا کیوں نہ ہو پایا جاتا ہے. تو جب اس کے اندر احراز اور کشف ہے تو پھر آپ کیسے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے. بات واضح ہے. مصنف کہیں کہ یہ کیا ہے, یہ گویا کہ خلاف مبنائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو کیا اختلاف ہے اس استصحاب کے درمیان. اس عرض الاستصحاب کو بعض لوگوں نے اس اصول عملیہ میں سے قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے کیا ہے اس کو امارہ میں سے قرار دیا ہے. بات واضح ہے. یہی وجہ ہے کہ اصول عملیہ میں سے صرف استصحاب کو کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا استصحاب جو کیا ہے ارش الاصول اور فرش الامارات ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر اصول کے باب میں دیکھا, اصول عملیہ کے باب میں دیکھا جائے تو اس کا جو مرتبہ ہے گویا کہ آسمان کا مرتبہ, عرش کا مرتبہ ہے, سب سے بلند ہے اصول عملیہ میں. اور جب امارات کے باب میں دیکھیے تو اس کا مرتبہ جو کیا سب سے پست ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو عرش الاصول و فرش الامارات کہا جاتا ہے. بات واضح ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اہم بات اس میں واضح انشاءاللہ. انہوں نے کیا کہا, دیکھیے سارے مطلب کا خلاصہ یہی ہے کہ آیا یہ گویا کہ ہیڈنگ ہے, آیا اصول عملیہ اور اصل عملی اور ہمارا مترادفات میں سے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جواب مصنف نے کیا جواب دیا کہ جی ہاں بالکل نہیں, وہ دونوں مترادفات میں سے نہیں ہے. اچھا, کہا کہ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ دونوں کا؟ اس لیے کہ اصول عملیہ بھی کبھی کبھی جو ہے, دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ آخر یہ جو ابھی سے پہلے کہا تھا نا کہ وہ منشا و حاضر تسامو, یہاں پہ بھی یہ منشا آخر یہ سوال ذہن میں پیدا ہی کیسے ہو, کیوں ہو رہا ہے کہ اصل عملی ہمارا میں سے ہے یا نہیں ہے. کا اس لیے کہ اصل عملی کو بھی حجت قرار دیا ہے بعض لوگوں نے. اصل عملی کو بھی بعض اصولین نے کیا کہا ہے کہ وہ حجت ہے. آپ کہتے ہیں برات حجت ہے, اصول استصحاب حجت ہے, تخیر حجت ہے, اور ہمارا بھی کیا ہے حجت ہے. تو جب دونوں حجت ہیں تو اس طریقے سے کیا ہے یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ہمارا بھی حجت ہے اور اصول عملیہ بھی حجت ہے. تو جب دونوں حجت ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دونوں کیا مترادفات میں سے ہوں. یعنی کیا مطلب, یعنی ہمارا کی جگہ آپ اصل عملی کو استعمال کر لیں, اصل عملی ہمارا کو استعمال کر لیں. بات واضح. مصنف کہنے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ دونوں حجت ہیں لیکن آپ حجت کے معنی میں جو کیا ہے تھوڑا سا غور کیجیے. کہا کیوں؟ اس لیے دیکھیے ہمارا حجت ہے, یہ حجت کا کون سا معنی ہے؟ ہمارا حجت ہے اصطلاح اصولین, جبکہ اصل عملی کے لیے جو حجت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ باصطلاح اصولین نہیں ہے بلکہ بمعنی لغوی حجت ہے. یہ بہت اہم بات ہے اس کو, ٹھیک ہے, اس پر غور کیجیے گا. کیا کہا سامنے والے نے؟ کہا کہ دونوں حجت ہوتے ہیں, ہم دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مصنف نے کہا کہ اصل میں اصل عملی کو جو حجت کہا جاتا ہے وہ باعتبار لغت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا کو جو حجت کہا جاتا ہے وہ باعتبار اصطلاح اصولین کہا جاتا ہے. اچھا, پھر ایک اور بات کہ یہ کیا مطلب کہ باعتبار لغت جو ہے وہ اصل عملی کو حجت کہا جاتا ہے. تو آپ نے ایک بات کل ہم نے پڑھا تھا جب حجت کی تعریف پڑھی تھی تو کیا کہا تھا کہ حجت کیا ہے لغت میں, حجت کسے کہتے ہیں لغت میں؟ کہا حجت کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی غیر پر احتجاج کر سکیں, ہے نا. اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ ظفر حاصل کرنے کے لیے, ہے نا, اس پر جو ہے تسلط حاصل کرنے کے لیے. اور تسلط کیسے ہوتا ہے دیکھیے گا, دو طریقوں سے ہوتا ہے. یا تو آپ سامنے والے کو ساکت کر دیں, خاموش کر دیں, یا پھر کیا ہے کہ آپ کو کیا ہے معذریت حاصل ہو جائے. دیکھیے گا آپ کو معذریت حاصل ہو جائے. تو اب یہاں پر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون بتا رہا ہے اس سوال کا جواب کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اصل عملی حجت ہیں اور کیا ہے باعتبار لغت ہے اصطلاح اصولی لغت ہے. تو یہ لغت میں اس میں کون سا معنی ہے؟ نحو اول نحو ثانی. سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا سوال؟ نہیں سمجھ آیا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہم نے کہا کہ اس مستشکل یہ کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی اصل عملی بھی حجت ہے, آپ کہتے ہیں برات حجت ہے, استصحاب حجت ہے, اور ہمارا بھی حجت ہے. تو ایسا کریں کہ دونوں مترادف ہو جائیں, ہے نا. ہمارا کی جگہ اصل عملی کو استعمال کریں, سمجھ گئے, ہمارا بھی استعمال کریں. مصنف نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کی جو حجیت ہے وہ باصطلاح اصولی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے متعلق کے کو ثابت کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اور اصل عملی میں جو حجت پایا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لغوی ہے، اصطلاح اصولی نہیں ہے. تو اب لغوی میں کہا کہ دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں، تو دونوں میں سے کون سا ہے اصل عملی؟ نحو ثانی ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب برات جاری کرتے ہیں، ہے نا، آپ نے برات جاری کر کے زندگی بھر سگریٹ پیا، کل چل کے قیامت میں پتہ چلا کہ کیا ہے، سگریٹ پینا حرام تھا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ احتجاج کر سکتے ہیں سامنے پروردگار عالم کے باب میں، اور کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے جو راستہ بتایا تھا اصل عملی کا، ہم نے اس پر عمل کیا ہے نا، اور ہمیں یہ لگا کہ یہ چیز جائز ہے برات جاری کر کے، تو اس سے کیا آپ کو معذریت حاصل ہوگی، آپ پر عقاب نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. الامارۃ والاصل العملی و اصطلاح الامارۃ لا یشمل الاصل العملی. صاف طور پہ بالکل سے انکار کر دیا کہ جو ہمارا کا جو اصطلاح ہے یہ اصل عملی کو شامل نہیں ہے. لیکن یہاں پر یاد رہے کہ اصطلاح سے مراد کون سا؟ اصطلاح اصولی میں. ٹھیک ہے، جس سے کل براءت، احتیاط، تخیر، استصحاب کی کیا اصول عملی. بل هذه الاصول تقع فی جانب والامارۃ تقع فی جانب آخر. یعنی کہ ان دونوں میں کوئی میل ہی نہیں ہے، دونوں کا بالکل الگ الگ ہے، دونوں جدا ہیں، ہے نا. ہمارا الگ ہے اور اصل عملی الگ ہے. اور بلکہ کیا ہے، بلکہ فی جانب مقابلا له، ان دونوں میں کیا ہے، جو تقابل پایا جاتا ہے، دونوں بالکل الگ الگ. فإن دیکھیے فإن المکلف، ان کیسے مقابل ہے، اس بات کو بتا رہے ہیں کہ مقابلہ کیسے ان دونوں میں، ہمارا اور اصل عملی میں کیسے تقابل پایا جاتا ہے، یہ بتا رہے ہیں. فإن المکلف انما يرجع الى الاصول اذا افتقد الامارہ. مکلف اصول عملیہ پر رجوع کب کرتا ہے؟ جب ہمارا نہ ہو اس کے پاس. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے، اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اور اصول میں ہے نا جو ترتب پایا جاتا ہے نا بے اعتبار طول. یعنی کیا مطلب، پہلے آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں، امارہ کے اوپر عمل کریں. جب امارہ فاقد ہو جائے، جب امارہ آپ کو نہ ملے، ٹھیک ہے، تب آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اصل عملی کے اوپر عمل کریں. واضح انشاءاللہ. دیکھیے یعنی کیا مطلب یہ ہو گیا کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص امارہ کے اوپر عمل کرنے پر قادر ہے تو وہ اصل عملی پر عمل کر سکتا نہیں کر سکتا؟ اصل تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. فإن المکلف انما يرجع الرسول اذا افتقد الامارہ اے اذا لم تقم عنده الحجہ علی الحکم الشرعی الواقعی. ٹھیک ہے، جب حکم شرعی واقعی کے اوپر حجت نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم نے اور تب جا کے اس پر نوبت آتی ہے کیا کہ آپ اصل عملی کے اوپر عمل کریں، اور اصل عملی سے کیا اور حکم شرعی واقعی تک آپ نہیں پہنچتے. ولا ينافي ذلك ان هذه الاصول ايضا قد يطلق عليها انه. دیکھیے گا یہ بات غور کرنے والی ہے. کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے گویا کہ یہ اشکال کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، جبکہ اصل عملی کو بھی حجت کہا جاتا ہے اور ہمارا بھی حجت ہے. یہ بات کہہ رہے ولا ينافي ذلك ان هذه الاصول، یعنی اصول سے وہی اصول عملیہ ايضا قد يطلق عليها انها حجہ، یہ بھی حجت ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ برات حجت ہے، استصحاب حجت ہے. فإن اب دیکھیے جواب دے رہے ہیں فإن اطلاق الحجت علیہا لیس بمعنى الحجت فی باب الامارات. کیوں؟ جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارا بھی حجت ہے، اصل عملی بھی حجت ہے، لیکن اصل عملی کی جو حجیت ہے وہ مختلف ہے کس سے؟ ہمارا کی حجیت سے. کیسے؟ کہا کہ ہمارا کے اوپر جو حجت ہے وہ اصطلاح اصولی ہے، اور اصل عملی کی جو حجت ہے وہ اعتبار لغوی. بل بالمعنی اللغوی، یہ اصل عملی کی جو حجت ہے وہ لغوی معنی سے بے اعتبار انہا معذرۃ للمکلف اذا عمل. دیکھیے بتائیں لغوی ہے، لغوی دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا کہ جو دو نحو میں سے دوسرا والا ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں معذرۃ للمکلف اذا عمل بها واخطا الواقع، کہ جب مکلف جو کیا ہے عمل کرے اور مخالفت واقع کا مرتکب ہو جائے تو کل وہ کیا چل کے قیامت میں خدا سے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ایسے طریقے پر عمل کیا جس کو تم نے قرار دیا تھا، تو کیا اس سے عذاب سے وہ بچ جائے. عبارت واضح ہے. ہاں. وَيَحْتَجُّ بِهَا الْمَوْلَى عَلَى الْمُكَلَّفِ إِذَا خَالَفَهَا وَلَمْ يُعْمَلْ بِهَا فَفَوْتُ الْوَاقِعِ الْمَطْلُوبِ. ہاں تو کیا، اور اس طریقے سے معاملہ برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کیا کرے، جب بندہ جو ہے کیا ہے اس راستے پر عمل نہ کرے کہ جسے شارع نے قرار دیا ہے اور مخالفت کا مرتکب ہو جائے، تو اب مولا جو ہے کیا ہے احتجاج کر سکتا ہے مکلف کے اوپر کہ میں نے جو راستہ تم کو بتایا تھا تم نے اس پر عمل نہیں کیا، چنانچہ تم عقاب کے مرتکب ہو. واضح انشاءاللہ. وَلِأَجْلِ هَذَا جَعَلْنَاهَا مِنْ بَابِ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ
ہاں بابن آخر مقابل باب مباحث، یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے ہم نے مباحث حجت کو ایک الگ بحث قرار دیا اور مبحث اصول عملیہ کو ایک الگ بحث قرار دیا. واضح انشاءاللہ. وقت اشیر فی تعریف ہمارت الی خروج الاصل عملیہ بقول مثبت مطابق. کل جو بات ہم نے کہی تھی اسی کی تائید کر رہے ہیں. کہا کہ بلکہ اگر آپ تعریف کو ملاحظہ کر لیں جو حجت کی تعریف کی ہے نا، حجت کی، اور وہی حجت کی تعریف ہی ہمارا کی تعریف ہو جائے گی، اسی کے دونوں مترادف ہیں ہے نا. کہا کہ جب ہم نے حجت کی تعریف کی تو کیا کہا تھا، ما یثبت متعلقہ، جو وہ کہ جو اپنے متعلق کو ثابت کرے. تو کہہ رہے ہیں خود اس جملے سے اصول عملیہ خارج ہو جا رہے ہیں. یہ قید احترازی ہے اصول عملیہ کے لیے. کیوں؟ لأن الاصول العملیہ لا تثبت متعلقاتها. واضح کہ ہمارا اپنے متعلقات کو ثابت کرتا ہے، اصول عملیہ اپنے متعلقات کو ثابت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول عملیہ میں احراز نہیں پایا جاتا، اصول عملیہ کاشف نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا کاشف ہوتا ہے. لأنه ليس لسانها لسان اثبات الواقع والحکایت. کیوں؟ اس لیے کہ جو اصول عملیہ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ اثبات واقع کے لیے نہیں ہوتے، یہ حاکی نہیں ہوتے ہیں واقع کے لیے، بلکہ کیا ہوتا ہے، بل وانما هي فی حقیقت مرجع للمکلف فی مقام العمل عند الحیرۃ والشک فی الواقع. یہ بس اس لیے ہوتے کہ جب مکلف کو حیرت اور شک سے جو کیا ہے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب واقع کے بنسبت اس کو شک اور حیرت ہو جائے تو اصول عملیہ وہ اصل جاری کر کے براعت ہو یا استصحاب ہو وہ اس حیرت اور شک سے نکل جاتا ہے. واقع کبھی اس سے کشف نہیں ہوتا. وہ عدم ثبوت وقایت شان ان تکون مؤذر. ہاں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مؤذر ہوتے ہیں مکلف کے لیے، یعنی کل چل کے وہ اپنے عذر کو بیان کر سکتا ہے بارگاہ خداوندی میں. اصل عملی بات واضح ہے. ومنہ نختلف فی الاستصحاب. تو جب یہ بات کہی کہ آپ نے کہا کہ اصل عملی کیا ہے، محرز نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کیا کہ استصحاب جو ہے وہ محرز ہوتا ہے، اس طرح احراز پایا جاتا ہے، چاہے وہ ادنا درجے کا ہی احراز کیوں نہ ہو، ادنا درجے کا ہی کشف کیوں نہ ہو، پایا جاتا ہے. تو اسی کا جواب دینے لگے مصنف. ومنہ نختلف فی الاستصحاب انہ عمارۃ. اور یہی وجہ ہے کہ استصحاب کے متعلق جو کیا ہے اختلاف ہے فقہا میں کہ استصحاب آیا امارہ میں سے ہے یا اصل میں سے، اصل عملی میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ کس اعتبار سے؟ بھی اعتبار ان لہو شان الحکایت الواقع و احراز فی الجملہ. کا کیوں ٹھیک ہے، امارہ میں سے ہے، اس کی دلیل سنیے. امارہ میں سے اس کی دلیل کیا ہے کہ چونکہ استصحاب کے ذریعے سے واقع کی حکایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، احراز واقع ہوتا ہے گرچہ وہ فی الجملہ ہی کیوں نہ ہو، دائمن ہاں گرچہ ادنا ہی درجے کا کیوں نہ ہو، گرچہ اس کے اندر ضعفی کیوں نہ ہو، لیکن احراز ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے ابھی ہم نے جب شک ہے تو بتائیے یہ بات کیوں. اس کے جب آپ حالت سابقہ کی جو یقینی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، خلاف واقع ہونے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے. جب ہم کو اس بات کا یقین تھا کہ میں موبائل یہاں پر لے آیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر بہت کم چانس رہتا ہے کہ موبائل روڈ پہ گر گیا ہو. سمجھ رہے ہیں، زیادہ تر احتمال یہ ہوتا ہے کہ موبائل یہیں پہ چھوٹ گیا ہے. بات واضح ہے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر احراز پایا جاتا ہے واقعے کا. اس بات کو سمجھیے گا. ہاں، ثابت کر دینا، کشف کر دینا. وہ بات کہہ رہے ہیں کیوں، لأن اليقین السابق غالبا ما یورث الظن ببقاء المتيقن فی زمان اللاحق. کیوں؟ اس لیے کہ جو یقین سابق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظن کا سبب بن جاتا ہے. کہ جو یعنی کیا مطلب جو پہلے والا زمانہ تھا وہی جو کیا ہے زمانے لاحق میں بھی ہے، ویسا ہی ہے، اس بات کا جو کیا ہے سبب بن جاتا ہے. بات واضح. اور زن کا سبب کون بنتا ہے، ہمارا بنتا ہے. تو جب اور ہم نے کیا دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہمارا کے ذریعے سے بھی آپ کو زن حاصل ہوتا ہے نا، اور استصحاب کے ذریعے بھی زن حاصل ہوتا ہے. چنانچہ وہ دونوں کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ استصحاب جو کیا ہمارا میں سے ہے. یہ ان کی دلیل ہے کہ جو استصحاب کو ہمارا میں سے مانتے ہیں. واضح. اب آئیے اب ان کی بات کہ وَلِأَنَّ حقیقت، اب یہاں سے ان کی بات کہ جو ہمارا کو کیا کہتے ہیں اس میں اصل میں سمجھتے ہیں. وَلِأَنَّ حَقِيقَتُهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ السَّابِقِ بَعْدَ الشَّكِّ كَأَنَّ الْمُتَيَقِّنَ لَمْ يَزَلْ فنبی وہ بات نہیں آئی ہے. وَلِأَنَّ حَقِيقَتُهُ حقیقت استصحاب کا قید کیا ہے کہ البناء علی الیقین السابق، کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یقین سابق کے اوپر بنا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد الشک، جب آپ کو شک ہو جاتا ہے. بات واضح ہے. آپ کو پہلے یقین تھا کہ آپ نے وضو کیا ہے،
ٹھیک ہے. اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے جو وضو کیا تھا، یہ تو یقین ہے کہ وضو کیا تھا، لیکن اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وضو باطل ہوا ہی نہیں ہوا، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے یقین سابق کے اوپر بنا رکھیں. بات واضح؟ کأن المتيقن السابق لم یزل ولم یشک فی بقائی. گویا کیا مطلب ہے؟ یعنی گویا ایسا ہے وہ کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا پہلے، وہ اب گویا کہ اس کے بارے میں اصلا آپ کو شک ہوا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اس طریقے سے اپنے حالت ہے کہ گویا کہ آپ ابھی بھی باوضو ہیں، ابھی بھی آپ گویا کہ باوضو. ولاجل هذا سمي الاستصحاب عندما يراه اصلا محرزا. یہی وجہ ہے کہ حتیٰ وہ لوگ کہ جو استصحاب کو اصول میں سے مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اصل تو ہے لیکن اصل محرز ہے، اس کے اندر احراز کی صلاحیت پائی جاتی ہے، کشف کی صلاحیت بہرحال پائی جاتی ہے، اس سے انکار نہیں کرتے. فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من احراز وانه يوجب الظن واعتبر حجت من هذه الجهه عده من الامارات. ٹھیک ہے. تو دیکھیے گویا کہ اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، دو رائے ہو گیا استصحاب کے متعلق. تو استصحاب کبھی کیا ہے؟ امارات میں سے، اور کبھی جو کیا ہے؟ اصول میں سے. تو اب جن لوگوں نے استصحاب کو اس جہت سے دیکھا کہ بھائی استصحاب کے اندر تو احراز پایا جاتا ہے، کشف پایا جاتا ہے، یہ موجب ظن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حجت مانا ہے، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ استصحاب کو امارہ میں سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ومن لاحظ، اب یہ دوسرا گروہ، ومن لاحظ فی الاستصحاب ان الشارع انما جعله مرجعا للمکلف. اور جن لوگوں نے استصحاب کو کہ استصحاب کی اس کو پہلے والے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے استصحاب کی دلیل عقل مانی، وہ کیا کہتے ہیں کہ استصحاب امارہ میں سے ہے. اور جو لوگ استصحاب کی دلیل کو دلیل شرعی مانتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ استصحاب پر عمل کرنے کو شارع نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. ومن لاحظ فی ان الشارع انما جعله مرجعا للمکلف. جس نے یہ لحاظ کیا کہ نہیں، شارع نے کہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ استصحاب کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے. کب؟ جب آپ کو شک ہو جائے، جب آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ واعتبر حجت منها من جهت دلالت الاخبار علیہ عده من جملۃ الاصول. اور انہوں نے استصحاب کو حجت مانا ہے، لیکن کس جہت سے؟ اس جہت سے کہ استصحاب کی حجیت کے اوپر کیا ہے؟ روایتیں دلالت کرتی ہیں، احادیث دلالت کرتی ہیں. ہاں، یہ کیا مطلب؟ گویا کہ شریعت دلالت کرتی ہے، عقل دلالت نہیں کرتی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ استصحاب کو عدہ من الاصول العملیہ، انہوں نے استصحاب کو اصول عملیہ میں سے قرار دیا. وسیاتی ان شاء اللہ تعالی شرح ذلک فی محلہ مع بیان الحق فیہ. اب یہاں پر یہ کہ بھائی استصحاب جو ہے کیا ہے؟ اب دو رائے ہو گیا، استصحاب ہمارا میں سے ہے یا اس میں سے اصل عملی میں سے. کہہ رہے مصنف یہ انشاءاللہ جب ہم اصول عملیہ کی بحث کریں گے تو وہاں پر تفصیل سے بات کو ذکر کریں گے. بات واضح؟ والسلام علیکم.